بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری نہایت واجب الاحترام بہنوں اور بھائیوں، آج کی یہ گفتگو کوئی معمولی بات چیت نہیں بلکہ ایک ایسا سچ ہے جو آپ کی روح تک کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ میں آج آپ کو ان پردہ پوش حقیقتوں سے آگاہ کرنے والا ہوں جنہیں جاننے کے بعد آپ اپنے گھر کی دیواروں اور کونوں کو ایک نئی نظر سے دیکھنے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ اکثر اوقات بربادی ہمارے اپنے ہی مسکن میں چھپی ہوتی ہے اور ہمیں اس کا ادراک تک نہیں ہوتا۔ یہ وہ پوشیدہ راز ہے جو مدتوں سے عام نظروں سے اوجھل رہا کہ کچھ اشیاء جب گھر کی زینت بنی رہتی ہے تو وہ محض مادی چیزیں نہیں ہوتی بلکہ نحوست، افلاس اور بیماریوں کا پیش خیمہ بن جاتی ہے۔ اے میری پیاری بہنوں، جس گھر میں یہ 5 مخصوص چیزیں موجود ہوں وہاں شیطانی قوتوں کا غلبہ ہو جاتا ہے، برکتیں اٹھ جاتی ہے اور سکون کا سایہ رخصت ہو جاتا ہے۔ آپ ان کے خطرناک اثرات کا تصور بھی نہیں کر سکتے، جو انسان کی زندگی کو اندھیروں کی نظر کر دیتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ذرا حوصلہ رکھیں، کیونکہ جو حقائق اب آپ کے سامنے آنے والے ہیں وہ آپ کو گھر کی ہر ایک چیز پر غور کرنے کے لیے بے چین کر دیں گے۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ کچھ گھروں میں تلاوت قرآن بھی ہوتی ہے، نمازوں کی پابندی بھی ہے اور صدقہ و خیرات کا سلسلہ بھی چلتا ہے، مگر اس کے باوجود وہاں نہ مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے، نہ ہی بیماریاں پیچھا چھوڑتی ہے اور نہ ہی آپسی جھگڑے ختم ہوتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی اس بات پر سر دھنا ہے کہ کچھ دہلیزوں پر مصیبتیں ہمیشہ سب بستہ کیوں کھڑی رہتی ہے؟ یہ سب کچھ اتفاقیہ نہیں ہوتا بلکہ اس خاموش ہلاکت کا نتیجہ ہوتا ہے جو گھر میں رکھی چند منحوس چیزوں سے وابستہ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس جگہ فضول اور بے فائدہ چیزوں کے انبار ہوں وہاں سے اللہ کی برکتیں سمیٹ لی جاتی ہے۔ اب آپ خود اپنا محاسبہ کیجئے کہ کیا آپ کے گھر میں بھی ایسی اشیاء موجود ہے جو نہ صرف غیر ضروری ہے بلکہ آپ کے رزق اور خوشحالی کی راہ میں دیوار بن چکی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو جنات اور منفی طاقتوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے اور آپ اس بات سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں کہ آپ کا اپنا گھر ہی آپ کی پریشانیوں کا اصل مرکز بن چکا ہے۔ یہ کائنات صرف ظاہر تک محدود نہیں بلکہ کئی اندیکھی حقیقتیں ہمارے آس پاس موجود ہوتی ہیں جن کا گہرا تعلق آپ کے ماحول، آپ کی زبان سے نکلے الفاظ اور گھر کی تربیت سے ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو معمولی نہ سمجھے، کیونکہ یہ آپ کی تقدیر بدلنے کا سبب بن سکتی ہے۔ تو دل کے کان کھول کر سنیں، کیونکہ اب جو باتیں میں عرض کرنے والا ہوں وہ آپ کے سوچنے کا زاویہ اور گھر کا نقشہ بدل کر رکھ دے گی۔ میں یہاں آپ کو ایک ایسا چشم کشا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ اپنے گھر کی ہر الماری اور ہر دیوار کا باریک بینی سے جائزہ لیں گے اور ہر پرانی چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھیں گے، کیونکہ یہ محض ایک عورت کی کہانی نہیں بلکہ
ہم سب کے حالات کی عکاسی ہے۔ اس قصے میں وہ راز چھپا ہے جو اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کی زندگی کا رخ پلٹ جائے گا اور آپ کی دعائیں بارگاہ الہی میں مقبول ہونے لگے گی۔ تو چلیے اس سبق آموز کہانی کا آغاز کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صاحب بصیرت بزرگ کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا جو انتہائی خستہ حالی کا شکار تھی۔ وہاں کے مکانات ٹوٹے ہوئے اور دیواریں بوسیدہ تھی اور پورے ماحول پر ایک عجیب سی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ بزرگ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے اور ان کا دل بے قرار ہوا کہ آخر اس بستی پر نحوست کا یہ بوجھ کیوں ہے۔ انہوں نے وہاں کے بچوں کو دیکھا جو مٹی میں بیٹھے سہمی ہوئی نظروں سے زمین پر لکیریں بنا رہے تھے اور ان کے چہروں سے بھوک اور مایوسی عیاں تھی۔ بزرگ نے ایک راہگیر عورت کو پکارا اور دریافت کیا کہ بیٹی، کیا تم اسی بستی کی باسی ہو؟ اس نے بوجھل دل کے ساتھ جواب دیا کہ جی بابا جی، میرا گھر یہیں ہے۔ جب بزرگ نے اس کے حالات پوچھے تو وہ ڈھارے مار کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ بابا جی، ہماری زندگی تو فاقوں اور محرومیوں کی داستان بن چکی ہے۔ یہاں نہ تن ڈھانپنے کو کپڑا ہے، نہ پیٹ بھرنے کو روٹی۔ ہمارے بچے کئی کئی دن بھوکے رہتے ہیں اور ہم در در کی ٹھوکریں کھاتی ہیں، مگر کہیں سے مدد نہیں آتی۔ بزرگ نے اس کی بات سن کر سنجیدگی سے کہا کہ بیٹی، پہلے مجھے اپنے گھر کے اندر کا جائزہ لینے دو تاکہ میں دیکھ سکوں کہ وہ کون سی چیز ہے جو تمہاری خوشحالی کی راہ میں حائل ہے۔ وہ عورت انہیں اپنے گھر لے گئی اور جب بزرگ نے وہاں کے حالات دیکھے تو فرمایا کہ جاؤ اور بستی کی تمام عورتوں کو بلا لاؤ تاکہ میں تمہیں وہ بات بتا سکوں جو تمہارے نصیب کو بدل دے گی۔ جب سب عورتیں جمع ہو گئیں تو بزرگ نے فرمایا کہ اے میری بیٹیوں، تمہارے گھروں میں وہ چیزیں موجود ہیں جو تمہارے رزق کے دروازوں کو بند کر رہی ہے اور رحمت کے فرشتوں کو آنے سے روک رہی ہے۔ عورتوں کے اسرار پر بزرگ نے بتایا کہ مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ 5 ایسی چیزیں ہیں جو اگر گھر میں ہوں تو وہاں نحوست ڈیرے ڈال لیتی ہے اور جنات کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ بزرگ نے فرمایا کہ پہلی چیز وہ پھٹا ہوا قرآن مجید یا مقدس اوراق ہیں جن کی نہ تلاوت کی جاتی ہے اور نہ ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ اگر اللہ کا کلام الماریوں میں محض بوجھ بن کر پڑا ہے رہے اور اس پر مٹی جمی ہو تو وہ برکت کے بجائے آزمائش بن جاتا ہے۔ دوسری چیز ٹوٹے ہوئے کھلونے اور انسانی چہروں والی گڑیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق جن گھروں میں ایسی بے جان شکلیں موجود ہوں جنہیں دیکھ کر انسان کو عبرت نہ ہو، وہ فرشتے وہاں سے دور ہو جاتے ہیں اور شیطان قابض ہو جاتا ہے۔ آج کل ہم ان چیزوں کو یادگار سمجھ کر سنبھال لیتے ہیں، مگر یہی ٹوٹی پھوٹی چیزیں گھر میں جھگڑوں اور بے سکونی کا باعث بنتی ہے۔ بزرگ نے تیسری چیز گانے بجانے کے آلات یا وہ موبائل فون بتائے
جن میں بے حیائی کا مواد ہوں۔ یہ وہ خاموش زہر ہے جو اولاد کو نافرمان اور رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ چوتھی چیز کے بارے میں فرمایا کہ گندی اور ٹوٹی ہوئی جھاڑو گھر میں رکھنا نحوست کی علامت ہے۔ جھاڑو صفائی کا ذریعہ ہے، مگر اسے بے ادبی سے رکھنا یا گندگی میں چھوڑ دینا رزق کو ختم کر دیتا ہے۔ پانچویں اور آخری چیز پھٹے ہوئے جوتے اور آدھ ٹوٹی چپلیں ہیں۔ بزرگ نے فرمایا کہ ہم اکثر نئی چیزیں تو لے آتے ہیں مگر پرانی ٹوٹی ہوئی چپلیں نہیں نکالتے۔ یہی بوسیدہ چیزیں منفی توانائی اور شیطانی اثرات کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اے اللہ کی بندیوں، اگر تم آج ہی اپنے گھروں سے ان 5 چیزوں کو نکال دو تو تم دیکھو گی کہ تمہارے گھر میں وہی تنگی برکت میں بدل جائے گی اور تمہارے نصیب کے بند دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق دے اور ہمارے گھروں کو سکون اور برکت کا گہوارہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے دوستو، اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہو اور آپ کو اپنی زندگی بدلنے کا راستہ ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ یہ پیغام ہر گھر تک پہنچے۔ کمنٹ باکس میں اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام یا پھر یا رزاق ضرور لکھیں تاکہ آپ کی برکت کی دعا میں ہم سب شامل ہو سکیں۔ اور ایسی ہی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ سے کوئی بھی اہم پیغام چھوٹ نہ جائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔